بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرنطینہ اور اسلام کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ جتنے کام دھندے ہم کرتے ہیں یہ مطلوب نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہیں۔ اصل کام ہمارا رب کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ساری کائنات رب کی عبادت کرتی ہے۔ تو یہ بچے جننا، کھانا کھانا، چڑیا بھی یہ کام کرتی ہے، گھونسلہ بھی بناتی ہے، تو اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے۔ یہ پہاڑ، درخت، یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو الگ سے وقت نکال کر، سب سے الگ تھلگ ہو کر، کٹ کر اپنے رب کی عبادت کرنا، یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پر بلایا کہ آپ، وہ قرنطینہ کی ایک شکل ہے کہ سب سے کٹ جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ اور میری عبادت کرو۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ پہلے 30 دنوں کے لیے بلایا، پھر ایکسٹینڈ کر کے اس کو 40 دن کر دیا کہ 40 دن آپ نے میری عبادت کرنی ہے اور یہیں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت، بلکہ تورات عطا کری۔ نبوت تو پہلے دے دی تھی، تورات عطا کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حاصل کرنے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسے بخاری شریف کے شروع میں ہے۔ تو وہاں پر حضرت جبریل امین آئے تھے، انہوں نے پہلی آیتیں نازل کی تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آخر تک۔ تو اسلام میں درمیانہ روی کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ وہ الگ تھلگ کٹ جاتے اور ان پر بڑی سختیاں تھیں، انہوں نے اپنے اوپر سختیاں کی تو اللہ نے بھی وہ سختیاں لازم کر دیں۔ تو ان کے ہاں اگر کپڑے کو پیشاب لگ جائے تو کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے صاف نہیں ہوتا تھا۔ عبادت خانے میں ہی عبادت ہو سکتی تھی، ہر جگہ نہیں۔ تو اور بھی سختیاں تھیں، یہ والی چربی کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ سارے توقار دیے، سہولتیں دے دیں۔ تو فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، سادوازم نہیں ہے۔ اسلام میں وہ جو سسٹم ہے کہ کٹ جاؤ اور قبرستان میں بسیرا کر لو اور اچھے کپڑے مت پہنو اور مکھیوں سے دوستی لگاؤ اور گندے رہو، سر میں راکھ ڈال کر رہو، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلکہ اسلام میں کچھ وقت صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، شادیاں بھی کرنی ہے، خوشبو بھی لگانی ہے، اچھے کپڑے بھی پہننے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز اور سرگوشیوں کے لیے وقت نکالنا ہے، اور اس کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ اور 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 20 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دفعہ رمضان میں نہیں کر پائے تھے تو شوال میں آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تھی تو آپ نے ان کو 1 دن کے اعتکاف کی بھی اجازت دی تھی۔ تو تھوڑے دنوں کا، زیادہ دنوں کا اعتکاف یہ سب ہو سکتا ہے۔ اس میں ساری دنیا سے کٹ جانا ہے، کسی سے رابطہ نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، ملنا نہیں ہے، اور صرف ایک چار دیواری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگانی ہے۔ تو یہی قرنطینہ کا یہی تصور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے مساجد میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اعتکاف کی ترغیب دے اور وہاں پر اپنے وہ سارے قاعدے ضابطے لاگو کرے جو قرنطینہ کے ہیں، اور ان کو جس طرح اپنے قرنطینہ سینٹرز میں کھانا فراہم کیا جاتا ہے ان کو بھی کیا جائے۔ وہاں واش روم ہے ان کے پاس اور بہترین انتظام ہے۔ اتنے بڑے کروڑوں روپے کے مسجدوں کے حال، ان کو چھوڑ کر ہم عارضی قسم کے خیمہ بستیاں قائم کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے ان پر فوکس کیا جائے اور وہاں پر ایسے سینٹر بنا کر زیادہ زیادہ لوگوں کو اعتکاف کی ترغیب دی جائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔